رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا اللہ 100 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ 1000 مرتبہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا باپ بے جنت پر اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ملا ہوگا۔ درود شریف کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف پگھلا دیتی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور درست بنا دینے پر قادر ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا، تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائمت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے۔ ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ، کسی مکان یا دیوار کے اپنے اوپر گرنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اونچے مقام سے گر پڑنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں ڈوبنے، جل جانے اور بہت بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت مجھے شیطان اچک لے، اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مارا جاؤں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا کوئی عیب دیکھا اور اسے چھپایا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کیا۔